2024 میں رقم کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ کتنا بنتا ہے اور یہ فدیہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور کون لوگ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلا کنسیپٹ میں آپ سے کلیئر کر دوں. 2024 کے ایک روزے کا فدیہ اتنا ہے کہ جتنا صدقۃ الفطر ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک صدقۃ الفطر، تو اس حساب سے آپ اس کو 30 سے ضرب دے رہے ہیں، وہ جتنا بنتا ہے آپ ان لوگوں میں تقسیم کر دیں اسے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے کہ ایک صدقۃ الفطر کتنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ اگر گندم کے اعتبار سے دینا چاہیں تو وہ 2 کلو گندم کی قیمت 340 روپے بنتی ہے. 340 کو آپ 30 روزوں کے ساتھ ضرب دیں تو وہ جتنا بنتا ہے آپ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں. اگر آپ اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، آپ کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. اگر آپ گندم کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو یہ 340 روپے بنے گا ایک صدقۃ الفطر. ٹھیک ہے، آپ اس کو 30 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ جتنے پیسے بن جائیں گے، مطلب یہ پھر 30 روزوں کا جو ہے فدیہ بن جائے گا، اس کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے، دوسرا جو کے اعتبار سے 800 روپے بنتا ہے ایک صدقۃ الفطر، تو اس کو آپ 30 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 30 روزوں کا فدیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کھجور کے اعتبار سے دیں گے تو 2400 ایک صدقۃ الفطر بنے گا. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ اسی طرح 30 کے ساتھ ضرب دے کے جو ہے اپنا لوگوں کو ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح کشمش. ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے بھی زیادہ مالدار ہیں، آپ دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو آپ کشمش بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کشمش کا ایک صدقۃ الفطر 5600 روپے، مطلب 5600 روپے بنتا ہے، تو آپ یہ لوگوں میں دے سکتے ہیں. یہاں تک تو ہماری بات مکمل ہو گئی کہ صدقۃ الفطر مطلب روزوں کا فدیہ کتنا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے. دیکھیں آپ جن لوگوں کو صدقۃ الفطر دیتے ہیں ان کو ہی روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو غریب لوگ ہوتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کا سب سے جو اہم سوال ہے، جو ہم نے سب سے اہم بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ کن لوگوں کو اپنے روزوں کا فدیہ دینا چاہیے. ہمارے ہاں اکثریت ایسا ہے کہ نوجوان ایسے ہی پھر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں جی، روزوں کا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ روزے چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو روزوں کا فدیہ دے کے اس کی معافی نہیں ہوگی، آپ کو قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ کو بعد میں روزے ادا کرنے پڑیں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے چھوڑ دے پھر وہ بعد میں پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ لوگ اپنی جان چھڑوانے والے کام پلیز نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، آپ روزے رکھیں. اب یہ فدیہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ دیکھیں کوئی ایسا بیمار بندہ جس کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، بیماری آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے. کوئی ایسا بزرگ جس کو یہ ہو کہ وہ اگر روزے رکھے گا یا روزوں کے بغیر بھی وہ آنے والے دنوں میں جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو وہ بھی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے. تو جی آج کا ہمارا یہ کنسیپٹ تھا. امید ہے کہ میری بات کی آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.